عمران خان تو سٹیمپ اور ڈکلیئر ڈاکو اور چور ہے، جس نے جو چوریاں کی ہے سب کے سامنے باہر پھر اپنا حشر بھی دیکھیں گے ثاقب نثار کی طرح۔ BRT کو دیکھ لے، یا کتنے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے گئے، گھڑی کی چوری تک اور ہر ایک چیز تک اس نے کوئی چیز معاف ہی نہیں کی۔ اس پیرنی نے کیا کیا نہیں کیا، پر گوگی کس نے کیا کیا نہیں کیا، سب کے سامنے۔ ٹو سی یو فلا فلا، اور پھر اس کو اس طرح ریلیف دینا سمجھ سے بالا ہے۔ تاریخ کو ایک سرکاری دورے پر تھا، اور وہی یہ مناظر میڈیا پر اور خصوصاً میں کہوں گا کہ فارن میڈیا اور انڈیا کی میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملے کہ اس کو کس طرح چلا رہا ہے۔ آج میں نے جس طرح کل واپس آ کے اور آج کیبنٹ کی میٹنگ اور اس کے بعد اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر خصوصی میرے ویسے بھی فرض بنتا تھا اور اس کی بھی ہدایت تھی کہ میں خود یہاں دورہ کروں اور دیکھ لو جو کچھ ہوا ہے، یا اداروں کے ساتھ یا کہ عوام کے ساتھ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرو۔ اور آج ہم نے جس بلڈنگ کا انتخاب کیا ریڈیو پاکستان کا، یہ وہی ہمارا ایک میں کہوں گا نیشنل ہیریٹیج ہے۔ ریڈیو پاکستان نے پاکستان بنانے میں جو اس کا کردار رہا اور جو رول رہا، قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز کو پورے ملک میں پلانے کے لیے جو کردار رہا، اور آج اس کے ساتھ میں نے اندر دیکھ لیا اور وہی بربریت ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ لیے جو حشر کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی خدمت کی ان لوگوں نے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں سے آپ لے کر وہی لاہور تک چلے جائے اور وہی جگہ جہاں قائد اعظم کی رہائش وغیرہ ہوا کرتے تھے بیٹھنا، وہی تک، اور پھر ہمارے فوجی تنصیبات اور کور کمانڈر کے گھر سے لے کر مختلف کوئی چیز یا معاف ہی نہیں کیا، ایمبولینسز تک، ایکسپریس ویز کے ٹول پلازے تک، مختلف جگہوں میں کس جگہ سے میں شروع کر کو تیمر گرہ سے شروع کر کو چکدرہ سے فلا سے کراچی تک جاؤ، جتنے توڑ پھوڑ کیا گیا، نقصان کس کا کرا دیا گیا، اور یہ میسج کس کو دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی کتنی خدمت ہوئی۔ یہ تو ایک دشمن کا ایجنڈا جو سامنے آ گیا۔ عمران خان تو سٹیمپ اور ڈکلیئر ڈاکو اور چور ہے، جس نے جو چوریاں کی ہے سب کے سامنے۔ مگر اس ملک میں اگر پہلے کس طرح بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے وہ دن یاد ہے، میں خود بھی پیم ہاؤس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، جو فیصلہ کورٹ نے دیا آ گیا، سب کو پتہ تھا کون سا فیصلہ تھا، کدھر ہے وہ اقامے والا کیس کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کی حکومت ختم کر دی گئی، اور کدھر ہے وہی پاناما، کدھر غائب ہو گئی اور کدھر سے آئی تھی، کسی کو پھر نظر ہی نہیں آ گئی، اور کتنا ایک ظلم ہو گیا۔ ایک جھوٹے مقدمے میں ہم نے وہی بھی دیکھ لیا، اس کی گرفتاری بھی دیکھ لی کہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان آیا اور اپنے بیٹی کے ساتھ اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کا جرم کیا تھا اور قصور کیا تھا۔ ہم نے فریال تارپور کی وہی بھی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح رات کی تاریکی میں ایک خاتون کو لے کر اور وہی جیل کے اندر بند کرا دیا گیا۔ میں کیا اگر میں خود آپ کے سامنے کھڑے ہوں، میرے ایک چھوٹے بیٹے کو بے گناہ لندن سے آ کر وہی پڑھ رہا تھا اور جیل میں ڈالا گیا، کتنے آپ کے سامنے ہمارے خلاف جھوٹے چیزیں بنائی گئی، ہماری پوری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو گیا، مگر کسی نے پاکستان بننے کے بعد یہ نہیں دیکھا۔ دوسری طرف تو عمران آپ ایک ڈکلیئر چور ڈاکو ہے، آپ پر ثابت ہے کہ 60
ارب آپ نے ایک جس کیس میں آپ کو گرفتار کیا گیا آپ پر ثابت ہو گیا ہے، آپ اس کے بینیفیشری ہے، اور کئی آپ کے لمبی چوڑی لسٹ ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیا آپ جو بھی کرتے آپ کرنے دیں، آپ کو اختیار ہے، اور کوئی پوچھنے والا آپ سے نہیں ہوگا. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، بہت قابل مذمت ہے کہ یہ کس طرح. میں ان لوگوں پر حیران ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ملک رہے تو ہم سارے رہیں گے، اگر یہ ملک نہ رہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. اس کا BRT کو دیکھ لے، یا کتنے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے گئے، مگر مجھے پتہ نہیں لگا کہ اس کے بار بار اسٹے آرڈر آتے رہے کہ اس کی انکوائری اور تفتیش نہ کی جائے. اس صوبے کے عوام جانتے یا 9 سال حکمرانی کرتے ہوئے کیا کیا نہیں ہو گیا، کون کون سے چوری اور ڈاکے نہیں لگے. اور پھر آپ حساب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آؤ حساب کتاب کرے، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا. تو ہم ان تمام چیزوں کی بھرپور مذمت کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرتے. کیا عمران خان کو کیوں یہ تکلیف ہو رہی کہ ایک میرٹ پر چیف آف آرمی سٹاف بننے والا شخص، جس کو میں نے نزدیک سے دیکھا اور سنا ہے، جتنا وہ جانتا ہے، جتنا اس کا علم فکر ہے، اس کا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا علاقار نہیں بنوں گا، اپنی ڈیوٹی اپنی جگہ کروں گا. تو عمران وہی عادی ہو چکا ہے پچھلے دور میں کہ اس کو زبردستی لا کے اور پاکستان کی قوم پر مسلط کرے. تو آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی. میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور اس کا خود بھی خواہش تھا کہ میں بھی یہاں وزٹ کروں. فی الحال میں یہاں آ گیا اس کی طرف سے، اور میں نے آج دیکھ لیا، میں اسے بات کروں گا کہ اس کو یہ ہمارا ایک ہیریٹیج ہے نیشنل، اس کو دوبارہ بہترین انداز میں جلد از جلد تعمیر کر دیا جائے. اور میری تو یہ یکجہتی کے لیے کہ ایز اے ٹوکن تمام صوبوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ یہ ایک فیڈریشن کا علامت ہے. ٹھیک ہے، مینلی جو بھی اخراجات آتے ہیں یہ ایک نیشنل ہیریٹیج ہے، اور سارے پاکستان کی عوام کو اس سے تکلیف ہو رہا ہے. حیرت ہوئی کہ ایک اس طرح بندہ جو اتنے جرائم کیے کہ ایک گھڑی کی چوری تک اور ہر ایک چیز تک اس نے کوئی چیز معاف ہی نہیں کی. اس پیرنی نے کیا کیا نہیں کیا، فرق ہوگی کس نے کیا کیا نہیں کیا، سب کے سامنے. اور پھر اس کو اریسٹ کرنا اس طرح بڑے کیس میں، اور پھر اس کو عدالت میں پیش ہونا، اور اس کے لیے اتنے اچھے الفاظ بولنا، گڈ ٹو سی یو فلا فلا، اور پھر اس کو اس طرح ریلیف دینا، سمجھ سے بالاتر ہے. میرے ان جس پر ججز کا نام ہے جو فیصلے دیے قابل مذمت ہے، میرا ان سے درخواست ہے اگر اتنا شوق ہے تو پھر آگے باہر پھر اپنا حشر بھی دیکھیں گے ثاقب نثار کی طرح. پھر تو چھوڑے، وہی پھر انصاف اور عدل اور اس کا نام لینا بہت زیادتی ہے. ایک کے لیے ایک پیمانہ اور دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے؟ پھر تو آج PTI میں شامل ہو کر یہاں نعرے لگائے اور اس کو وہی اس کرسی کو استعمال کرنا انتہائی زیادتی اور ناانصافی ہے. جس طرح کیا گیا کہ اگر اس پر جتنے بھی مقدمے ہوں تو سب میں گرفتار نہ کیا جائے، کوئی بھی اور مقدمہ ہو پھر تو یہ لکھے کہ اس کو تاحیاتی کلین چٹ دے رہے کہ جتنے چوریاں اور ڈاکے کیے سب میں معاف کر دیا جائے، اور اس کو کبھی اریسٹ ہونے کا اور حساب کتاب کے لیے سامنے لایا نہیں جائے. کتنا جرم اسے کیا. یہ تو عدلیہ کا یہ بننا تھا کہ اس کے سوموٹو ایکشن لیتے کہ کیوں آپ گرفتاری نہیں دے رہے، کیوں زمان پار سے اس طرح ایک چیز بنا دی ہے اور لوگوں کا اسی طرح حصار بنا کے معصوموں کا وہی رکھ دیا ہے. تو کیا وجہ؟ آپ قانون سے بالاتر ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز ہے؟ قانون وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے اور وہ سب سے سپریم ہے. بہت قابل افسوس ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں اس طرح لوگ بھی ہیں، ان جذباتیوں کے علاوہ ایک سوچ فکر رکھنے والا، اور وہ بھی ان کو احساس ہو جائے گا، ٹھنڈے ہو جائیں گے اور حساب کتاب بھی سب کو دینا پڑے گا. اس طرح اندھیر نگری نہیں کہ جو بھی کرے وہی کرو اور چلے جاؤ، اس کو بھی ایک دن احساس ہو جائے گا. مگر دوسرے اس طرح لوگ ہیں باشعور کہ وہ اپنے اداروں کے بھی تحفظ کرے گا اور کریں گے.
اور اس قوم کی بھی تحفظ کرے گا اور ان کی ڈٹ کر بات کرے گا. ان کے وہی چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتے. گڈ ٹو سی یو فلا فلا، اور پھر اس کو اس طرح ریلیف دینا، سمجھ سے بالاتر ہے. میرے ان جس پر ججز کا نام ہے جو فیصلے دیے قابل مذمت ہے، میرا ان سے درخواست ہے اگر اتنا شوق ہے تو پھر آگے باہر پھر اپنا حشر بھی دیکھیں گے ثاقب نثار کی طرح. اس پر جتنے بھی مقدمے ہوں سو سب میں گرفتار نہ کیا جائے. کوئی بھی اور مقدمہ ہو پھر تو یہ لکھے کہ اس کو تاحیات ہی کلین چٹ دے رہے کہ جتنے چوریاں اور ڈاکے کیے سب میں معاف کر دیا جائے، اور اس کو کبھی ارسٹ سونے کا اور حساب کتاب کے لیے سامنے لایا نہیں جائے. کتنا جرم اسے کیا. یہ تو عدلیہ کا یہ بننا تھا کہ اس کے سوموٹو ایکشن لیتے کہ کیوں آپ گرفتاری نہیں دے رہے، کیوں زمان پار سے اس طرح ایک چیز بنا دیے اور لوگوں کا اسی طرح حصار بنا کے معصوموں کا وہی رکھ دیا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ قانون سے بالاتر ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز ہے؟ قانون وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے اور وہ سب سے سپریم ہے. بہت قابل افسوس ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں اس طرح لوگ بھی ہیں ان جذباتیوں کے علاوہ ایک سوچ فکر رکھنے والا، اور وہ بھی ان کو احساس ہو جائے گا، ٹھنڈے ہو جائیں گے اور حساب کتاب بھی سب کو دینا پڑے گا. اس طرح اندھیر نگری نہیں کہ جو بھی کرے وہی کرو اور چلے جاؤ، اس کو بھی ایک دن احساس ہو جائے گا. مگر دوسرے اس طرح لوگ ہیں باشعور کہ وہ اپنے اداروں کے بھی تحفظ کرے گا اور کریں گے، اور اس قوم کی بھی تحفظ کرے گا اور ان کی ڈٹ کر بات کرے گا. ان کے وہی چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتے.